القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گیا قریب آیا دیوار میں ساتھ بیٹھوں میں بیٹھا آ گیا پیچھے بیٹھے ہو گیا آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، آپ لوگ رزق کی تلاش میں کتنی دور آئے بیٹھے، پاکستان سے، افغانستان سے، عرب سے اور مختلف جگہوں سے. میں کافی عرصے سے یورپ میں پھرتا ہوا رہا ہوں، آج بھی فرانس سے پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ اپنے تعارف کے لیے جو استعمال کیا قرآن میں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ تو ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین. یہ رب ہونے سے کیوں تعارف کروایا؟ اللہ کے تو ایک ہی حدیث میں 99 نام تو اللہ کے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ایسے نام ہیں، صرف 99 نہیں ہیں، لامحدود اللہ ہے، لامحدود صفات ہے. یہ 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کر لیں اور اس سے تھوڑا ان کو یاد رکھے. زندگی میں یاد کرنے سے مراد صرف حفظ نہیں بلکہ رب کا لفظ یاد کیا ہے. رب اللہ ہے. تو جب غلط کمائی میں ہاتھ ڈالنے لگے تو یاد آ جائے کہ پالنے والا اللہ ہے اور یہ اس نے روکا ہے، میں نہیں کروں. یہ مطلب ہے یاد کریں. وجہ تو کوئی بھی یاد کرے. جب غلط کاروبار میں ہاتھ ڈالنے لگے تو یاد آ جائے کہ اللہ نے کہا تھا رب میں ہوں کہ وہ پالنے والا ہے، تو نہیں کیا کرنا. تو اللہ نے روکا ہے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے. رزق تو اللہ دے. صرف آپ کا نہیں بلکہ ہماری پوری اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کو جو دھوکہ لگا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں لگا ہے، معبود ہونے میں.
مسلمان یا تو نماز پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے تو صرف اللہ کی پڑھتا ہے اور کسی کی نہیں پڑھتا. تو عبادت والا کون ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ. اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں دھوکہ غیر مسلم کو لگا ہے. کوئی بندر کے آگے سجدے میں پڑ گیا، کوئی پتھر کے آگے سجدے میں پڑ گیا، اور کوئی مورتی کے آگے سجدے میں پڑ گیا. لیکن مسلمان کتنا ہی تھکا ہوا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کہیں وہ نہیں پڑھتا تو اپنی کمزوری سمجھتا ہے. اپنے پاکستان والوں کو اداکار رنگیلا کا نام تو یاد ہوگا. 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا. ہمیں رائمنڈ ہمارا تبلیغ کا مرکز ہے، وہاں سے ہمیں یہ حکم ہوا کہ آپ لوگ فلمی دنیا کے لوگوں میں کام کرو، ان کو مسجد میں کرو. تو پھر ہم نے 96 سے لے کر آن ورڈ کافی سال کام کیا. تو ایک دفعہ رنگیلے کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، دنیا سے چلا گیا. اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، برا اس کا حال. تو وہ ہماری کیا سنتا، صبح کے 3 بجے تک اپنی ہی سناتا رہا، ہم بیٹھ کے سنتے. پھر اگلے دن اس کو لے کر آئے جب اس کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا. پھر اس نے ہماری سنی، پھر میں نے اس کو روتے بھی دیکھا، رو رہا تھا. معاف کرنا، میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں. 2 دن فرانس میں تھا، نہ دن میں سو سکا، رات کو لوگوں نے بھگا تھکا کے مار دیا. تو وہ مجھے سنانے لگا کہ ایک فلم کی شوٹنگ تھی نیپال میں. تو نیپال دنیا میں واحد ہندو اسٹیٹ ہے. انڈیا تو سیکولر اسٹیٹ اور نیپال ہندو اسٹیٹ. وہاں ایک منظر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، صرف ہندو. جیسے ہمارے بیت اللہ میں صرف مسلمان جا سکتے. مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اندر کیا ہوتا. تو وہ بالکل گنجا تو بالکل ہو گیا تھا، ایک بال بھی اس کے سر پہ نہیں تھا. تو اس نے میک اپ کرنے والے سے کہا کہ مجھے نا پنڈت کا میک اپ کرو، جیسے ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں ہندو میں پنڈت ہوتے. تو اس نے ایک مصنوعی بالوں کی چوٹی لگا دی یہاں لمبی سر. وہ چوٹی رکھتے ہیں، باقی سارا سر صاف کرتے ہیں، ایک چوٹی ایسا. تو یہاں رنگ لگا دیے جو وہ لگاتے ہیں، کوئی یہاں لگا دیے، کوئی یہاں لگا دیے. ہاتھوں میں اس نے کڑے پہن لیے، 2 پیلے کپڑے اس نے، ایک چادر تہمت باندھ کر ایک اوپر لے لیا زعفرانی رنگ. تو پورا پنڈت کا اس نے نقشہ بنایا. اتنا کہ میں پیسے ساتھ لے لیے کافی سارے. تو میں گیٹ پر پہنچا تو وہ بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پیرا. تو کہنے کا میں نے جاتے ہی نعرہ لگایا، ہرے رام. تو اداکار تو وہ بلا کا تھا. پھر اس کے جو ایکسپریشن ہوئے ان کا پتہ نہیں کیا، بہت بڑا مہاراج آ گیا. سب نے جلد سے ہاتھ جوڑے، نمسکار نمسکار. دروازہ کھول دیا. اس نے پیسے پھینکے، وہ تو اور اس کے پاؤں میں پڑ گئے. تو مہاراج 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 ہو گئی. کہنے لگا مجھے، میں بڑا چوڑا ہو گیا، میں ایسے نشے میں جا کے آج تک میں بھی مہاراج بن گیا. کہنے لگا چلتے 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 آگے گیا تو ایک دم میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ آگے بہت بڑی سونے کی گائے تھی، خالص سونے کی، فل سائز. جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا. میں کہا کم وقت، آج تیری یا ایمان نہیں یا جان نہیں. اب تو گائے کو سجدہ کرے تو تیرا ایمان گیا، اور نہ کرے تو تیری جان گئی. کم وقت تو اندر آیا کیوں تھا؟ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے. پھر کہنے لگا میں نے کبھی جان بچانا فرض ہے.
تو میں گائے کے قریب گیا اور میں نے کہا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، منہ طرف گائے کی۔ اتنا کمزور درجے کا مسلمان بھی جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو، کیونکہ معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو چونکہ قرآن ہمارے لیے اترا تھا، سارے عالم کے لیے اترا ہے، ہدی للناس ہے، لیکن خاص طور پر جو ایمان لائے، تو ایمان والوں نے جس چیز میں سب سے زیادہ دھوکہ کھانا تھا وہ رب نے کھانا، پالنے والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس رب تو نہیں پالتا، کل کائنات کو نہیں پالتا، بلکہ جو چھپے ہوئے عالم تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ابھی آپ کی برکت سے ایک حدیث یاد آتی، زمانی بات، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی خلقت الف امت لا تعلم امت انی خلقت سواها وما اطلعت علیہ اللوح المحفوظ ولا سریر الاقلام۔ کہ میرے محبوب، میں نے لاکھوں جہان ایسے پیدا کیے ہیں جن کا لوح محفوظ پر بھی علم کوئی نہیں لکھا، نہ ان کے لیے کوئی قلم چلا ہے، اور نہ ایک کو پتا ہے کہ کوئی میرے جیسا دوسرا بھی موجود ہے۔ تو جو ہمارے علم، ہماری نظر سے، خبر سے بھی اوپر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا بھی پالنے والا تمہارا رب ہی ہے، تمہارا اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے زمین آسمان سے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طوعا، تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، وہ مان گئے تھے، اگر وہ تیری نہ مانتے پھر کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے، اس پہ چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو ایک نوالا بنا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے این تلک الدابہ، کدھر ہے وہ جانور؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من بروج، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ تو آپ زمین آسمان کی وسعت کا اندازہ لگائیں، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے مچھر کا پر اللہ نے کہا کہ مچھر کا آسمان کے نیچے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مچھر کا پر ہے۔ اس مچھر کے پر کی جو ناسا نے تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ 97% میں تو روشنی کو بھی، 97% میں روشنی کو بھی، 3% روشن ہے، اس 3% کا کچھ دیکھا ہے، سارا نہیں دیکھا۔ تو ایک رسالہ ہے امریکہ سے نکلتا ہے پلین ٹروتھ، جنوری 1981 کا جو اس کا والیوم ہے، جنوری 1981 پلین ٹروتھ، اس میں ناسا نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جو ہم دیکھ چکے ہیں آنکھ سے یا دوربین سے، کہکشاؤں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، اب یہ سچا یا جھوٹا ہے ناسا کی گردن پر۔ میں تو خالی آپ کو رسالے کا نام بھی بتا دیا ہے، سال بھی بتا دیا ہے، مہینہ بھی بتا دیا، آپ نیٹ سے نکال کے دیکھنا چاہیں تو آپ اس سے بھائی بس کر بس۔ میں ملتان سے آیا ہوں، اوسلو سے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اگر اس کو ہم گننا شروع کریں، صرف جو دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ 97% دیکھ ہی نہیں سکتے، اور 3% میں تھوڑا سا دیکھا ہے،
تو وہ جو تھوڑا سا دیکھا ہے اس کو اگر گنتی شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ان ستاروں کی گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے. 300 ٹریلین 300 کھرب سال صرف گنتی کرنے کے لیے چاہیے. اور اس سب کو اللہ نے کہا مچھر کا پر تو آسمان اور اس کے اوپر کیا کچھ. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ایک جانور چھوڑ کر یوں کھا جاتا جیسا روٹی ایک نوالا کھا جاتا. جب موسیٰ علیہ السلام چکر کھا گئے تو وہ ہے کہاں؟ اللہ نے کہا میری چراگاہوں میں. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہوئے کہ وہ بلا کے لیے چراگاہ کتنی بڑی ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج، وہ کہاں چراگاہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم جو خزانہ ہے، غیبی علم جو خزانہ ہے. تھوڑا تھوڑا بتایا تم سب، تھوڑا تھوڑا، سارا نہیں بتایا، تھوڑا تھوڑا بتایا. تو میرے بھائیو، جو رب اتنی بڑی مخلوق بنا کر اس کو روزانہ کھلاتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، پتے پتے کو رزق لے، پتہ بھی تو رزق لے، چونٹی بھی رزق لے، پھول بھی روزانہ رزق لے، تتلی بھی رزق لے. تتلی کا کوئی بھی رنگ ہو تو آہستہ آہستہ مدم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ پینٹ کیا جاتا ہے. مسجد نبوی میں اب جاؤ تو پرانی مسجد میں وہ پینٹ تازہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ میں گیا عمرے پر تو وہاں میں نے دیکھا رش تھوڑا تھا تو وہ پورا ایک محکمہ ہے جو اس کو تازہ کرتا رہتا ہے، تازہ کرتا رہتا ہے، تازہ کرتا ہے، ورنہ وہ تو مدم پڑ جائے. تو تتلی کے پر کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے اسے روزانہ کون طاقت دیتا ہے کہ وہ مرتے دم تک ہو. جب تتلی تو کچھ دن کی مہمان ہوتی. مور اچھی خاصی عمر گزارتا ہے. مور کے پروں میں رنگ باقی رہے اور وہ رنگ کمزور نہ ہو، جب اس کو پینٹ کی تو ضرورت ہے، تو وہ رنگ باقی رہے. کون ہے جو روزانہ اس کو یہ پینٹ دیتا ہے؟ نہ کوئی برش پھیرتا ہے، نہ اس کو پکڑوا کے کسی کے حوالے کرتا ہوا تازہ کرتے ہو. تو صرف ہم ہی نہیں ہیں جو روٹی کھا رہے ہیں، ذرہ ذرہ پتا پتا. سورج میں روزانہ تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، آخر وہ انرجی بنانا ہے. 1 سیکنڈ میں جو ہیلیم گیس ہے وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے. اس ہائیڈروجن بننے سے ایک دھماکہ ہوتا ہے. وہ دھماکہ سورج میں گرمی پیدا کرتا ہے. وہ جو دھماکہ ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہیلیم جب کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، اس 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اس میں پیدا ہوتی ہے. اور اس میں کتنے ہی دھماکے ہو رہے ہیں تب جا کر اس میں آگ یہ جل رہی ہے. تو یہ رزق لے رہا. تاروں کو روشنی چاہیے وہ بھی رزق لے رہی، چاند کو روشنی چاہیے وہ بھی رزق لے رہے ہیں، بادلوں کو رزق چاہیے وہ بھی اللہ سے لے رہے ہیں، سمندروں کو چاہیے وہ بھی اللہ سے لے رہے ہیں. تو جاندار ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب رزق لے رہے ہیں. جیسے ہم معذور ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو جائے تو دوسرے اس کو کھلانے لگ جاتے ہیں. جانوروں میں کوئی معذور ہو جائے تو وہاں بھی اللہ کا غیبی نظام چلتا ان کو کھلانے کے لیے کسی کو مقرر کرتا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ اندھا پڑا ہوا ہے. ایک چڑیا وہ انگور کا دانہ توڑ کے لا کے اس کے منہ میں ڈالے، وہ جاتی اس کے منہ میں ڈالے، جاتی اس کے منہ میں ڈالے. تو سب سے پہلا جو تعارف اللہ نے کروایا وہ رب، الحمدللہ رب العالمین. اس طرح ہر صفت یاد ہو. الرحمن واللہ الذی لا الہ الا ہو. کیسا ہے وہ؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق
الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الكريم المجيب المجيد الباعث الشهيد الواسع الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المنصف الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الاسماء الحسنى یہ ہے تیرے رب کے حسین جمیل نام فادعوه بها ان سے اللہ کو پکارا تو میں صرف ایک رب کی بات کر رہا ہوں ہر ایک کا ہر ایک الرقیب اندھیرے میں بیٹھ کے شراب پینے لگا رب یاد آ گیا الرقیب اللہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے اندھیرے میں چوری کرنے لگا ہے الرقیب نگہبان دیکھ رہا ہے اکیلے ہو کے زنا کرنے لگا ہے الرقیب المنتقم کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ کر رہا ہے اس نے گالی دی اس کو مارنے کو جا رہا ہے اس نے تھپڑ مارا اس کو گولی مارنے جا رہا تو المنتقم اصل بدلہ لینے والا اللہ ہے میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں خود ہی بدلہ لے کر ہر صفت اللہ یہ جناب ان کے ساتھ ایک ڈیمانڈ ہے اور ایک نکل ڈیمانڈ ہے اور 33 اللہ کے ناموں کے اوپر لفظ رب آتا ہے 33 صفاتی نام اکٹھے کر اس کو رب آتا رب اگر آپ اس پہ غور فرمائیں کہ اللہ نے رب سے قرآن شروع کیا رب اور رب پہ جا کر ختم کیا قل اعوذ برب الناس رب العالمین سے آیا قل اعوذ برب الناس اس سے پہلے سورت قل اعوذ برب الفلق پھر اس کے نیچے قل اعوذ برب الناس پھر اس کو اللہ نے قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں دہروایا کہ ہر رکعت میں کہو الحمدللہ رب العالمین پھر رکوع میں جا کر کہو سبحان ربی العظیم پھر رکوع سے کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد پھر سجدے میں کہو سبحان ربی العظیم رب 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 یہ اللہ بت توڑ رہا ہے جتنی غلط کمائیاں ان پہ بت توڑ رہا ہے پالنے والا اللہ اس میں آ کر صرف آپ کو نہیں دھوکہ لگا پاکستان میں بھی مسلمان شراب بیچتے ہیں ہیروئن بیچتے ہیں چرس بیچتے ہیں مافیا کے ڈان ہیں مسلمان میں کوپن ہیگن سے آ رہا ہوں سب سے بڑا ڈرگ کا جو کاروبار ہے مسلمان بچے کا اتنا دکھ درد ہوا کہ جو لوگ یہاں مائگریٹ ہوئے نا جو خود آئے پاکستان سے انڈیا سے افغانستان سے کہیں سے بھی وہ مال کمانے میں کتنا لگے کہ بچوں کو نہ اسلام بتا سکے نہ اسلام کی زندگی بتا سکے ان کی بیویاں آئیں تو ان کو بھی جاب پہ لگا دیا تو بیوی بھی جاب پہ لگ گئی اور باپ بھی جاب پہ لگ گئی اور بچے ابھی چھوٹے ہیں خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے جب ان کو سمجھانے کا وقت تھا نہ ماں نے ٹائم دیا نہ باپ نے ٹائم دیا باپ بھی کمانے میں لگ رہا تھا ماں بھی کمانے میں لگ رہی تو اس کے آخر میں جو رزلٹ آیا وہ ڈاؤن بن گیا اور انگلینڈ میں سب سے زیادہ قید میں مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ قید کل وہ فرانس میں تھا تو میرے ساتھ چھوٹا بچہ تھا تو وہ گیا ادھر اور وہ دیکھنے وہ ٹاور بنا دیا
تو وہ اس نے کہا کہ وہ بار بار اشتہار آ رہا تھا جیب قطروں سے بچیں، جیب قطروں سے بچیں، جیب قطروں سے بچیں. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ گورے ہیں جیب کاٹتا ہے کہ نہیں؟ یہ پاکستانی ہے اور عرب ہے اور افغانی ہے، یہ جیب کاٹتے ہیں. تین ہیں جو جیب کاٹتے ہیں، افغانی، عربی اور پاکستانی، ان کے بچے. اس کے پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے رب ہونے کا تصور کھلا کیا. ان کے لیے کما رہے ہیں، ان کے صرف روٹی کا خیال کیا، ان کے انسان ہونے کا خیال نہیں کیا. سب سے پہلے تو انہیں انسان بنانا ہے کہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے. رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں بنائے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان بھوک کی وجہ سے چوہے مار کے کھاتا تھا. چوہا بھی کوئی کھانا، جنگلی چوہے مار کے کھاتا تھا بھوک کی وجہ سے. اور اللہ نے اس کے یہاں لکھا تھا کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا فاتح اور کوئی نہیں پیدا ہوگا. پوری دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان. اور اس کی جوانی میں اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے اور وہ وہاں سے پریگننٹ واپس آئی اور وہ اسے واپس نہ لا سکے. تو رب ہونے کو نہ سمجھا تو ہماری نسلیں ڈرگ بیچنے لگ گئیں، جیب کاٹنے لگ گئیں، شرابوں میں پھنس گئیں، نشے میں پھنس گئیں. اور یہاں اس سے بھی اگلا فتنہ اسلام بھی چھوڑ دیں. انڈیا پاکستان میں اسلام تو نہیں چھوڑیں گے نا، لوگ بدماش بنیں گے، کافر نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ دیں گے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. میرے بندے کیوں پریشان؟ تم سب کا رزق میرے ذمہ. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف عيش أسوقه إليك. میرے بندے میں 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ کتھو دیسی اللہ کتھو دیسی. شراب کے بغیر تو پھر ہوٹل نہیں چلتا، شراب کے بغیر تو پھر سٹور نہیں چلتا. تو پھر اللہ کا قرآن بدل دو، اللہ کی شریعت بدل دو. جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو. یہ اللہ کے رب ہونے کا انکار کرو. جب وہ یہ کہہ رہا یبنا، اب بعد میں وزن دیکھو، یبنا آدم خلقت السماوات والارض. میرے بندے اتنی بڑی کائنات زمین آسمان میں نے بنائی، ولم أعي بخلقهن، میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. یا ابن آدم لم اطالبك بعمل لك فلا تسألني عن رزقك. میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، کل تو ابھی دور ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی ہم پر فرض کوئی نہیں، تو ٹائم داخل نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کب ٹائم داخل ہوتا ہے، تو کل تو دور ہے، ابھی عشاء بھی ہم پر فرض کوئی نہیں ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب میں تم سے کل کا کوئی کام نہیں دے رہا تو تم کل کی روٹی کے لیے آج کیوں دھوکہ دے رہے؟ فیوچر بنے گا، فیوچر بنے گی، کیا پتا کل کا فیوچر میرا قبر ہو، میرا کل کا فیوچر میرا کفن ہو. اور میں آج کل کے لیے نافرمانی کر رہا ہوں. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں نے کل کا تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے پریشان ہونا. پھر اگلا تسلی دیتا ہے فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني. میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ اور رزق دینے کا اس کا نظام کیسا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا، وہ مشرک،
انہوں نے روٹی رکھی لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، بسم اللہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ نہیں جانتا ہی کوئی کون ہے، انہیں آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں منکر کو نہیں کھلا۔ وہ دروازے تک گیا تو پیچھے جبریل آ گیا اللہ کی طرف سے اعتراض کر کے، اللہ نے کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو کھلا رہا تھا، میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تو ایک ٹائم کیوں میں نے کھلا سکا؟ یہ حساب کتاب تو میرے ذمے، تیرے ذمے تو نہیں، اس کو واپس بلا کے روٹی کھلا، میرا بندہ ہے۔ تو بھائیو بہنوں، کمائیوں میں اتنے نہ لگو کہ اپنی نسلیں شیطان کے حوالے کر، یہ معصوم بچے سب سے بڑا سرمایہ ہے، ان کے لیے اگر ابھی آپ کا وطن ہے، یہ بھول جاؤ کہ اب ہم پاکستان واپس جائیں گے یا انڈیا افغانستان واپس جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش تھا، وہ گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا وہ فکر نہ کرو، اس کو ہم نے نسوار لگایا ہے، جب بھی نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس تمہیں ناروے والوں نے نسوار لگا دی ہے، تم واپس جا سکتے ہو، لوڈ شیڈنگ تم آئے ہو، تم نہیں جا سکتے، تمہاری اولاد کہاں سے جائے گی؟ اللہ کے رب ہونے پر غور کرو، رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادته هل تعلم له سمیع، اور کیسے سمجھائے گا؟ تمہارے ایک اشعار کا نام ہے، وہ کیا یقین آئے گا؟ ستو بڑا ستوانگر، اگر وہ ستوانگر والو، میں زمین آسمانوں کا رب ہوں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو میں رزق دیتا ہوں، فاستبر لعبادتی، یہاں فاصبر نہیں کہا، فاستبر کہا ہے کہ ذرا جم کے رہنا میری ماننے پر۔ سب سے زیادہ تمہیں جو آئے گا نا شیطان، رب کے راستے سے آئے گا، روٹی بھی تو کھاؤ گے، بل بھی تو دو گے، سب سے زیادہ تمہیں یہاں سے وہ آگے ڈسے گا۔ کا فاصبر ایک نہیں کا فاستبر ایک ہی جگہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی ہو، فاستبر کیونکہ حرف میں جب کوئی لفظ بڑھتا ہے تو معنی بڑھ جاتا ہے، کوئی لفظ گھٹتا ہے تو معنی کمزور پڑ جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خوب ڈانٹا، پھر نرمی پر آئے تو سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ، سب پہلے کہتے تھے لن تستطيع، پھر کہنے لگے بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْ، تستطيع تو لفظ چھوٹا ہو گیا، اور پھر آخر میں جدائی ہونے لگی تو اور نرمی کی، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور چھوٹا کر کے نرمی اور لطف کی طرف اشارہ۔ اور جب لفظ میں حرف بڑھتا ہے تو اس کی طاقت کو بڑھاتا ہے، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے فاستبر، کہ ایمان والو تمہارے شاید کا نام بھول گئے، ان کی بلائیں ستوانگر میں رہو، دوستوں میں رہو، ملتان میرا ضلع ہے، ملتان میں رہو، لاہور میں رہو، رب السماوات پالنے والا میں ہوں، جم کے رہنا۔ پھر کہتا حل تعلم له سمیع، ہے کوئی اور میرے سامنے میری ٹکر کا، کوئی اور ہے میدان میں تو دکھاؤ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو دکھاؤ۔ تو آپ کا نہیں، ساری دنیا کے اہل ایمان کا رب ہونے کا بہت بڑا پیپر ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو اتنے کمائیوں میں نہ لگو کہ ان بچوں کے لیے کوئی انتظام نہ کرو۔ میں جنوبی امریکہ 2 دفعہ گیا ہوں، تو 1 کروڑ کے قریب بچے اس اسلام چھوڑ چکے ہیں۔
اس وجہ سے کسی نے ان کو تبلیغ نہیں کی، ماں باپ نے ٹائم نہیں دیا، ماں باپ نے بتایا نہیں ہم کون ہیں، عربوں کے، پاکستانیوں کے، ایرانیوں کے، افغانیوں کے، ایسے کھو دیا ان کو، اس کپڑا میل کو دھو دیتا۔ تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے ان بچوں کے لیے خود وقت نکالو، ماں نکالے، باپ نکالے۔ اب تو کوئی باقاعدہ انتظام نہیں کسی مدرسے کا، تو ماں باپ وقت نکالے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کی ترتیب کچھ اور ہے، خزانے زمین پر نہیں ہیں، اوپر ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو پھر جو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ہمیشہ شک ہے، تو ایک دفعہ نا اسماعیل کو ایک چور پڑ گیا، ایک چور پڑ گیا، کھلا سے ڈر، تو حرام کر پایا، ان کا کیا کروں، میرا رزق ہی ایسے ہے، میرا رزق ہی ایسے ہے۔ تو اسماعیل نے یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو کہتا ہے میرا رزق ایسے، اور اللہ کہتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اچھا ہمیں بھی توبہ، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں۔ ایک دن چور اور اسماعیل کی ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگا اسماعیل کو اور تو سنا، کہا اگلی میں تو میں نے تمہیں سنائی نہیں تھی، وہ اس وقت میں بھی گھبرایا ہوا تھا۔ کیا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ہائے 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 کہ مجھے خود اپنی قسم کھائے، مجھے قسم ہے زمین آسمان کے رب کی، رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا تم آپس میں بولتے ہوئے ایک دوسرے کو، میں بول رہا ہوں، آپ مجھے چھٹوا سکتے ہو کہ طارق جمیل بات نہیں کر رہا، تو گونگا بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ وہ بھی دیکھے گا وہ بات سب کوئی ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تم آپس میں بول کو سنتے ہوئے نہیں جھٹلا سکتے، زمین آسمان کے رب کی قسم، یہاں پھر رب کو لے کر آیا تھا، زمین آسمان کے پالنے والے کی قسم، یہ اسی طرح سچ ہے کہ تمہارا رزق آسمان ہے۔ لہذا پہلی بات کیا ہے، حلال کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے نکلو۔ آج توبہ کرو، پھر نکلنے کی نیت کرو، پھر آہستہ آہستہ پیچھے آنا شروع، ایک دم میں نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے آنا شروع کرو، جو اس میں کمی آئے گی اللہ اپنے خزانوں سے پورا کرے گا، کیونکہ رزق حلال بذات خود اتنا بڑا عمل ہے۔ فرائض پورا، نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، حج فرض ہے نہ چھوٹے، زکات فرض ہے نہ چھوٹے، پھر رزق حلال اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو صبح نکلتا ہے بچوں کے لیے حلال کمانے، حلال 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 حلال، اور شام کو تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ساتھ میں نماز بیٹھے تھے، وہ ہاتھ ایسے تھا، ان کے ہاتھ پہ نظر پڑی ہمارے نبی کی تو ہاتھ سخت، آپ نے کہا صاحب تیرا ہاتھ سخت کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ اپنے کھیت میں کام، اب اپنے باغ میں کام کرتا ہوں بچوں کی روزی کی وجہ، تو کام کرتے کرتے میرا ہاتھ ایسے ہو گیا ہے، تو آپ نے ساتھ کا ہاتھ یوں پکڑا اور چوما، ایسے بوسا لیا، سب کو دکھا کر ایسے بوسا لیا، اور پھر فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے، پھر حلال آ گیا، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے صرف نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں تو اس پر بھی جنت ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنیں، جس نے دنیا کو حلال پر کمایا، من طلب الدنیا حلالا، ایک شرط، دوسری شرط سعین علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، دوسری شرط، تیسری شرط استعفافا عن المسألہ، سوال سے بچنے کے لیے، چوتھی شرط تعطفا علی جارہ، اپنے غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے،
ان 4 نیتوں سے جو دنیا کمائے گا لقی اللہ یوم القیامہ ووجهه مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ ہارون رشید کی سواری گزری تو بہلول ایک اللہ والے تھے، او امیر المومنین، تو کیسے فرعون بن کے جا رہا ہے؟ اس سے پہلے اللہ کے نبی گزرے تھے حج کے لیے، تو نہ کوئی ہٹو بچوں کے شور تھے اور نہ کوئی ایسے ٹھاٹ باٹ تھے۔ تو ہارون رشید ذرا شرمندہ ہو کر کہنے لگے بہلول تیرا کوئی قرض ہو تو ادا کر دوں۔ تو فرمانے لگے پہلے اپنے تو اتار پھر میرے اتارنا۔ کہ میرے اوپر کون سا قرض ہے؟ 3 بر اعظم کا بادشاہ ہارون رشید کہ میرے اوپر کون سا قرض ہے؟ کہ جو تم نے ظلم کر کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہے لوگوں سے جو لیا، وہ ظلم و قرضہ ہی کرو، واپس کرو، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اور شرمندہ ہو گیا۔ کہنے کہ آپ کا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں، آپ ذرا تنگی میں رہتے ہیں۔ تو زور سے ہنسے، زور سے ہنسے، پھر آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے آہا، جو تمہیں نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا، جو تمہیں نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، ایک تو اللہ کا رب ہونا یاد کرو، اور بہت دور ہو اسلامی ملکوں سے، پھر یا ایسے مسلمان تھوڑے ہو تو اکیلے چلنا مشکل ہوتا ہے، مجمع کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو اپنی کمائیوں میں ایک تو غلط کمائیوں میں مطلب بہت سا، دوسرا اتنا نہ لگو کہ ان بچوں کو ٹائم نہ دے سکو، جیسے ان کے لیے تمہیں مسجدیں بنانا، ان کے لیے تمہیں مدرسے بنانا جس میں کم از کم ہر بچہ اتنا جان لے کہ میں مسلمان، کوئی عالم بنانے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہیں قرآن کا پتہ ہو، قرآن کی کم از کم 89 آیات ان کو آنی چاہیے جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ میرے سے بات کرو، مجھ سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے ہونے دو۔ ایک کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات کرتا ہے، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ایک کہتا ہے یا اہل الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بات کر رہا ہے، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ایک کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، یہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ایک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹوٹل 1 کم 90، 90 بھی پوریاں کوئی نہیں، 1 کم 90، اور اس میں بھی وہ تک یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یعنی 3 4 دفعہ ایک حکم دہرایا ہے۔ اگر 90 حکم نہیں ہے، تکرار ہے، نکال دو 40-50 باتیں نہیں۔ ان بچوں کو یا ایھا الذین آمنوا ضرور بتا کہ اللہ مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تمہیں انتظام کو نہیں تو خود نیٹ پہ دیکھو اور اپنے بچوں کو بتاؤ، ٹائم نکالو، اللہ کے واسطے ٹائم نکالو، اتنا مت لگو آپ کہ اپنا آپ بھی یاد نہ رہے اور نسل بھی یاد نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی مثال دیتا ہے کہ تم انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے، اس فسألونی، پھر سارے کھل کے مانگو، کھل کے، اور پھر میں سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 قطرے کے برابر میرے خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ اگر وہ بھی لائن لگوا دیتا ہے، لائن لا کے لینڈ بناؤ، تو کب باری آتی ہے ہماری؟ یہ کہتا عربی میں بات کرو تو دغا والے کیا کرتے، سٹھو سائیں کیا کرتے، اسی خوشی کیا کرتے، تو نے کہا بولو اپنی زبانوں میں بولو، میں سب سنتا ہوں۔ آج کیا دن ہے؟ آج بروز بدھ، آج کے دن دنیا میں
6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئی، کتنی ہزاروں پیدا ہوں۔ کٹھے ہو جاؤ، بولو زور سے، آہستہ، گونگے غوفان کرو، اشاروں سے بولو، سب کی کٹھی سن کر، سب کا چاہا دے کر ایک قطرہ بھی کام نہ ہوگا۔ تو اتنے بڑے رب کے لیے میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ حلال حرام بھی توڑ دوں، جھوٹ سچ بھی توڑ دوں۔ تو میرے بھائیو، ایک حلال میں لگو، ایک اعتدال سے لگو، تاکہ ان بچوں کو بتا سکو کہ بچوں ہم مسلمان ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دیا۔ اور دوسرا ان کو سکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو لا ہے نا، لا، یہ لا صرف معبود کی نفی نہیں ہے، کل کائنات کی نفی ہے۔ جہاں جہاں انسان کا یقین حاصل، نظر اٹھے، ہاتھ پھیلے، ذہن جائے، خیال جائے، اس سب پہ لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا بتلا ہوئی، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہاں جگہ دوستو، یہاں اللہ نے دل بنایا اس لیے کہ بس اس میں اللہ ہو، اللہ کا رسول، ایک خانے میں اللہ، ایک میں رسول، تو تم کامیاب۔ تو دوسری چیز، مرنے سے پہلے بچوں کو جو دینی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں، کسی کے نوکر۔ ہماری زندگی آزاد نہیں، کھانا پینا پہننا ظاہر باطن ہر چیز میں ہم غلام رسول ہیں۔ غلامی کا طوق نہیں ہے، غلامی کا ہار ہے جو میرے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ غلامی کی ہتھ کڑی نہیں ہے، یہ غلامی کے سر ہے جو میرے حبیب نے میرے ہاتھوں میں ڈالا۔ یہ غلامی کی بیڑیاں نہیں ہیں، یہ غلامی کی پازیب اور پائل ہے جو میرے رب نے، میرے حبیب نے میرے پاؤں میں ڈالی۔ میں خوبصورت ہی اس وقت بنوں گا جب میں محمد ہی نظر آؤں گا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، کیڑا سونا دے کیڑا کوڑا، کالے گورے دے فیصلے کو نہیں ہونا۔ ایک لڑکی کو دلہن بنایا اس کی سہیلیوں نے، تو کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی تمہاری نظروں میں اچھا نظر آنے سے میرا کام نہیں بنے گا، تمہیں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی جا رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا۔ اور میرے بھائی، لوگوں کی واہ سے کام نہیں بنے، جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اسے پسند آئیں گے تو خود کام، اور اس کی پسند ایک ہے، باقی اس کاٹا مار چھڑے گا، دفع ہو جاؤ، چاہے عربی ہو تو چاہے اجمی ہو، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ ایک ہی ہے میرا محبوب ہے محمد رسول اللہ، اس کے غلام بن کر آؤ، دوستی پکی، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگا گوری، حسب نسب نہیں، نسل نہیں، محمدی سکہ دیکھے۔ ہر جگہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، یعنی پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔
کوپن ہیگن سے فرانس جا رہے تھے تو اس کو وہ ویزا نہیں نظر آ رہا تھا، شینجن ویزا. وہ باقی سارے ویزا دیکھ رہا تو کہنے کا ویزا تو دکھاؤ، ویزا کی کیا. مجھے اپنی بات یاد ہے جو میں ہر ملک میں کہی کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. وہ کہہ رہے فرانس انٹری کے لیے شینجن ویزا دکھاؤ. پھر اسے نکال کے دیا اوکے 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 سوری. تو قنصلات کے اوپر ہی پکڑے جاؤ گے. اللہ کہے گا محمدی ویزا دکھا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تو میں تیرا مان لیا، پر محمدی ویزا تو اسٹمپ کوئی نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی اور اسٹمپ لگی ہوئی. تو محمدی ویزا لگواؤ عورتوں کی مرد چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک آپ عملی نمونہ بنے. پھر ان بچوں میں اپنے آپ دین چلے گئے. اور واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے میرے رب نے محفوظ کی. نبیوں کے نام تک مٹا دیے. 25 نبی ہیں جن کے نام کو 24 میں تو ہم 25 میں ہمارے نبی ہیں. 24 نبیوں کے ٹوٹل نام قرآن میں موجود. حدیث کو اکٹھا کرو تو 100-200 اور نام ہیں، ان کی کسی کی تاریخ موجود. اور جن کا نام قرآن نے ذکر کیا اس میں بھی کئی نبی ایسے ہیں جن کا نام ہو جو الیسع، کب کون کہاں کوئی پتہ نہیں. ذوالکفل کہاں کب کچھ پتہ نہیں. چند ایک نبیوں کی مختصر تاریخ موجود ہے، تاریخ موجود ہے. 1,24,000 میں سے 25 قرآن میں ہیں. اکثر تھوڑا تھوڑا صرف ان کے نام ہیں، چند ایک کا تذکرہ ہے، تھوڑی سی تاریخ ہے. ایک واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ساری تاریخ موجود، زیر و زبر موجود، ایک ایک ادا موجود. کسی یتیم کے لیے مورخ کب بیدار ہوتا ہے؟ مورخ تو بیدار ہوتا ہے کسی بادشاہ کے لیے. سکندر آ رہا ہے تو تاریخ بیدار ہو گئی. تیمور آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی. محمود غزنوی آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی. رچرڈ آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی. صلاح الدین آ رہا ہے تاریخ بیدار ہو گئی. یتیم کے لیے قلم کون اٹھاتا ہے؟ تاریخ کہاں دیکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے پوری دنیا کی تاریخ کو بیدار کیا ہوا تھا. خبردار میرے حبیب کی ایک شے نہیں گم ہونی چاہیے. لیڈی ڈاکٹر کون تھی؟ ٹائم کیا تھا، وقت کیا تھا، دن کون سا تھا؟ ایک ایک شے میرے رب نے محفوظ کر کے رکھا. تاکہ ستمبر 2013 میں تمہارے شہر میں، پٹھے نام والے شہر میں، اگر کسی کو اپنے نبی کی زندگی کی ضرورت پڑے تو موجود ہو، موجود ہو، موجود ہو، موجود. اور 14,000 سال بھی گزر جائیں اور کسی کو نبی کی زندگی کی ضرورت پڑے تو موجود، موجود. اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کی سیرت پر، تاریخ پر ایسے پہرا بٹھایا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے بھی ایسے پہرے نہیں. مجھے صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، مجھے ٹائم یاد نہیں، لیکن میرے نبی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 22 اپریل 671 عیسوی. عربی میں کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. ہندی میں کیا ہے؟ 1 جیٹھ 628 وکرمی. دن کیا ہے؟ پیر کی صبح. ٹائم کیا ہے؟ 4:20. ایسی تفصیل کوئی محفوظ کر سکتا ہے؟ 4:20 میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کسی کے دل میں خیال ہے وہ گھڑیاں تو تھی نہیں، مذہب پہ تو ٹھوک چڑھے. میں نے 22 اپریل کی، چونکہ آپ پیدا ہوئے صبح کے وقت، جیسے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت آپ تشریف لائے، تو میں نے 22 اپریل کو صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا تو 4:20 تھا. تو میں
پڑپا دیتا 4-20 ٹائم تو تھا نہیں اس وقت سے. ایک ادنا چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ادنا تو کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ظاہری ہونے. نسب ایک تاریخی چیز ہے، ہمیں معلوم نہ ہو تو بھی ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے. باپ کون ہے، دادا کون ہے، ہمیں نہ بھی پتا ہو تو بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ سردردی کی بات نہیں ہے. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو محفوظ رکھا جائے. اس کی ہر شے کو ہم نے اپنے باپ کی اب تک کئی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، ماں کی کئی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری ضائع ہو گئی. چند کوئی پتہ نہیں کتنے پہیاں نے بھی نہیں پتا کتنے پہیاں. لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کچھ اپنے جن سے تعلق محبت واسطہ ہے ان کی چیزوں کو ان لوگوں نے زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور میوزیم بنائے ہوئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے. تو اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا اور محمد سے زیادہ ان کا محبوب کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آ کے میں تیری کوئی شے جامن نہیں دے. لوگ آئیں گے کہیں گے حدیث تو بعد میں لکھی گئی وہ میں بہت چپ کر جائیں گے، تیری روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن رعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن غوث بن اموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقمار بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سعود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفرشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن شيس بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ ہر شے محفوظ کرو، ہر شے. جب آپ کسی کو اشارہ فرماتے تھے تو یوں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے. اگر یہ چیز ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق نہیں. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو ایسا نہ پتہ لگے تو کھڑی کر. لیکن جب آپ حیران ہوتے تھے تو اب یوں کرتے تھے، پٹ پٹے آپ یوں کرو. اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے نبی کسی بات پہ حیران ہو. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کے پڑھتے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ لیتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکنے لگی. پہلے بھی نور تھا لیکن یہاں اور زیادہ نورانیت آ جاتی یہاں، تو یہ نشانی کا خوش ہوتا. جب کسی بات پہ آپ کو غصہ ہے تو آپ ایسے ہماری طرح پھٹتے تو نہیں تھے. تو اس جگہ پر ایک وین تھی، ایک رگ تھی جو ایسے 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 حرکت کرتی تھی. تو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ہم ناراض ہیں. اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کا اظہار کیسے فرماتے تھے؟ ڈانٹ ڈپٹ بیزتی بے اکرامی توہین. زندگی بھر میرے نبی نے ممبر سے کسی کا نام لے کر نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو تانا دیا، نہ اس پہ طنز کیا، نہ اس کو بےعزت. زندگی بھر. تو آپ کے ناراضگی کا اظہار کیسا تھا؟ آپ ابو ہریرہ سے ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی نہیں. اسی کی کسی کا تربیت کے پہلو کو دیکھ کر آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہوتے. ابو ہریرہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی کہ ابو ہریرہ تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے. انس پہ آپ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آئے، نظر انس. اتنا کچھ میرے نبی کا غصے کا اظہار.
اب بیوی کو غصہ آ جائے تو خامن کی لا پا کے رکھ دیتی ہے، خامن کو غصہ ہے تو بیوی کی لا پا کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک اور اخلاق کے حقدار میاں کے خامن کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خامن، اولاد کے لیے ماں باپ، ماں باپ کے لیے اولاد۔ حسن سلوک، اچھے اخلاق۔ آپ دور دیس میں بیٹھے ہو، اسلام کی ابتدا بھی بتا دیتا ہوں، انتہا بھی بتا دیتا ہوں۔ اسلام کی ابتدا ہے عبادت، نماز، روزہ ہے، زکات، اور اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق، جہاں پر جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے، جہاں پر جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے، عالی اخلاق پر اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا اسلام، میرا ایمان مکمل ہو جائے، تو آپ نے کہا اخلاق اچھے کر، ایمان مکمل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھ، روزہ رکھ، ذکر کر، تسبیح پڑھ، تلاوت کر، حج کر، عمرے کر، تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ فرمایا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ اخلاق عالی کر لے، اخلاق عالی کر لے، کہ جس کے اخلاق بڑے ہوں گے، بلند ہوں گے، میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر ہوں۔ تو بیٹا جی اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق یہ ہیں جو توڑے اس سے جوڑ، جو منہ موڑ جائے اس کو آگے جا کے سلام کرو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہیں سے اس کا حق دو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ تو سارا دین آپ کا نا، میرا آپ کا دین، عورتوں کا مردوں کا، دو چیزوں میں، ایک عبادت جو اللہ سے جوڑتی ہے، ایک اخلاق جو بندوں سے جوڑتی ہے۔ کسی بھی گھر کی خوشحالی کا تعلق گراؤنڈ سے نہیں ہے، ذاتی گھر سے نہیں ہے کہ ہمارا ذاتی گھر ہے ہمیں کوئی سود نہیں دینا پڑتا، ہمارا گھر ذاتی، اس سے نہیں گھر میں خوشی آتی۔ کسی بھی گھر میں خوشی جو آئے گی وہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کی وجہ سے آئے۔ خامن بیوی سے اچھا سلوک کرے، بیوی خامن سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں، تانا کبھی کسی کو نہ دینا، نہ بیوی کو، نہ بیوی خامن کو، نہ بچوں کو، بچوں کو تانا نہ دینا، تم تو ہمارا ادب ہی نہیں کرتے، تم تو ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ نیگیٹو روٹ سے کبھی نہ آنا، کبھی نہ آنا، کبھی نہ آنا۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گئے تانا دینے والے، برباد ہو گئے تانا دینے والے، غیبت کرنے والے۔ اور ساری عبادات کا جوہر نماز ہے، نماز، نماز نہ چھوٹے۔ آپ جاب میں ہیں، سفر میں ہیں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ اور سارے اخلاق کا جوہر ہے زبان کی حفاظت اور برداشت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ، میری بات آپ دھیان سے سنیں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، 30 پارے، لاکھوں حدیثیں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ایک چیز بتا دوں سارا دین تیرا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے کیا اتنظرون، یارو بیٹھو یا معاذ الا انبئک بملاک الامر کلہ، قال ما هو یا رسول اللہ، فاخرج لسانه وامسكه باصبعيه وقال يا معاذ كف هذا، كف هذا، هذا ملاك الدين كله، هذا ملاك الامر كله، من حفظ لسانه حفظ دينه، من طال لسانه ضاع دينه، من ملك لسانه ملك نفسه، ومن لم يملك لسانه لم يملك دينه ابدا، من حفظ لسانه لا يضله الشياطين ابدا، ومن طال لسانه لا يهديه الانبياء ابدا۔ هذا اللسان احد من السيف والين من الزبد،
فهذا اللسان أحلى من العسل وأمر من ماء البحار. في وقت واحد ذو الوجهين أحلى من العسل إن كان الكلام حلوا لينا هينا، ونفس الوقت هذا اللسان أمر من ماء البحار، وألين من الزبر إن كان حلوا، وأحد من السيف البتار، ليس السيف العادي، من السيف البتار، أحد من السيف البتار. فلهذا من ملك لسانه ملك دينه، من طال لسانه ضاع دينه. مكارم الخلق، محاسن الخلق. إن الله سبحانه وتعالى لما أطال النبي صلواته فقال يا حبيبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خفف وهون عليك. منعه من الإطالة في الصلاة، عليك بالقصد. لما بالغ في الدعوة وأحرق نفسه فنهاه ربه وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولما أنفق ما عنده فنهاه ربه وقال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معصولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولما حسن خلقه وطار طيرانا في معالي الأخلاق وفي محاسن الأخلاق وفي مكارم الأخلاق، فلم ينهه ربه ولم يأمره بالقصد، بل مدحه وأثنى عليه وأكد ثناءه عليه ومدحه عليه بالقسم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون ويا حبيبي إنك لعلى خلق عظيم. لم يقل ذو خلق، قال على خلق. ما يتصور ويخيل ويتخيل من مكارم الأخلاق سخرت لك يا حبيبي يا محمد، علوتها علوتها علوتها. فزينة المسلم والإسلام حسن الخلق. ويقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة الفردوس، إن الله خلق الجنة بأمره وخلق الفردوس الأعلى بيده ثم ختم عليها لم يرها أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لبنة من لؤلؤة بيضاء ولبنة من زمرة خضراء ولبنة من ياقوتة حمراء ملاتها المسك وحشيشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن، وتجري من تحتها الأنهار من ماء غير آس صاف بلا كدر، من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية، ومن خمر لذة للشاربين لم يعصرها الرجال، ومن عسل مصفى لم يخرج من بطون النحلة. فقال ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشين ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسنات جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. ولمن خاف مقام ربه جنتان ما هما ذواتا أفنان ما هما فيهما عينان تجريان ما هما فيهما من كل فاكهة زوجان ما هما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ما هما فيهن قاصرات الطرف لم يضبطهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجھے پتہ نہیں تھا کہ عرب بیٹھا میں ما كنت أدري أنكم قاعدون لعلها کفایہ. تو میرے بھائیو بہنوں
بس آپ کی محبت سے میں بول گیا، 1 گھنٹہ بول گیا، آپ یقین مانے اتنے میرے بدن میں درد تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے پتہ کس لیے آیا تھا؟ میں جواد وسیم صاحب کو چھوڑنے آیا تھا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، میں 5 منٹ بات کر کے معافی مانگ کے آ جاؤں گا، پھر آپ بیٹھ کے بات کریں، تم اکیلے گئے اور میں تمہیں جتنا ہی پڑھنے شروع ہونا تو کتوں آ گیا سیدھے گل سننی ہے پولیس صاحب نے، تو لہٰذا میں تمہیں بٹھا دوں گا، خود میں چلا جاؤں گا۔ اتنی دور دراز دیس میں میرے ایمان والے بھائی بہن اکٹھے ہوں، میں نے اپنی جان کو بچانا یہ خیانت سمجھا کہ چلو اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ اور اپنی زبان میں کہہ دوں تو عاشق میں عشق قما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے جڑ واقف پر اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نہ باہو جڑ کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دکھتے تے راہ نہ بھرنے۔ تو بھائیو دین بچاؤ، کراؤن نہ بچاؤ، دین بچاؤ۔ دین بچاؤ گے تو کراؤن بھی بچ جائیں گے، دین نہ رہا تو کرونا اگلا ہونے چاہیے، ہماری اگلی نسل کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، سے تم نے کیا کمایا۔ بچے کے پیٹ میں درد ہو تو اٹھا کے پھر رہے ہوتے کہ ڈاکٹر 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 ڈاکٹر، یہ کل کو آگ میں کھینچا جا رہا ہو تو ماں پہ کیا گزرے گی، باپ پہ کیا گزرے گی جب بچے کو گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں۔ تو ان کی روٹی سے زیادہ، اپنی کمائی سے زیادہ ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی فکر کرو۔ مسجدیں اللہ کی مسجد اپنی کرائے کی، کرائے اپنی مسجد بناؤ، کرائے کی نہ ہو، اپنی بلڈنگ۔ پاکستان میں پلاٹس بنانے چھوڑ دو، ہندوستان پاکستان میں افغانستان میں پلاٹ بنانے چھوڑ دو، یہاں بناؤ کہ تمہاری نسلیں واپس ان پلاٹوں سے نفع نہیں اٹھائیں گی، ادھر بھی رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ زیادہ ادھر مسجد بناؤ، ادھر مدرسہ بناؤ، اپنا اسکول بناؤ۔ تم ابھی تھوڑے نظر آ رہے ہو پر یہ تم زیادہ ہو، ان کی نسل تو جنتے نہیں، تو اللہ دے فضل نال کھٹتی کوئی نہیں، چل رہی اللہ دے فضل نال۔ ہمارے دوست فرانس میں اس کے 10 بچے ہیں، تو وہ بڑا مزہ ہے، بھی بڑا مزاقیہ سا۔ میں کہ کیا حال ہے، بھلا جس گھر میں 10 بچے وہاں بھی کوئی حال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے 11واں راستے میں، میں کہ مبارک ہو جائے، کہ 11واں راستے میں۔ تو ہماری نسل تو اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے۔ تو آج کی نہ سوچو، آئندہ 100 سال کی سوچو کہ آئندہ یہ کتنے ہوں گے یہاں۔ ان کے لیے مسجد ہونی چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے، اپنے اسکول ہو جائیں، اپنے ماحول میں اچھے دنیاوی تعلیم یافتہ بنی، اچھے انسان بنی۔ اپنے مدارس میں مسجد کے ساتھ چھوٹا سا مدرسہ ہو جس میں قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہر ایک کا عالم بنانا نہ مطلوب ہے نہ ضروری ہے، لیکن اتنا جاننا تو ہر مرد عورت بچے بچی پر فرض ہے کہ کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے، اتنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ بڑوں کے لیے تبلیغ کا کام ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرو، صرف ایک ویکینڈ آپ ہر مہینے نکل جایا کرو جناب، انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کی ساری نسلیں دین پر ہوں گی۔ مصر میں گئے تھے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا تو 11 آئے، تو 12ویں یوسف 12 ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چند 100 سال کے بعد جب وہاں سے نکلے تو 12 کی اولاد تھی 6 لاکھ۔ تو اب آئندہ سوچو آنے والے زمانوں میں یہ نسل انشاءاللہ بڑھے گی، اور یہ خیال نکال دو خرگوش والی نسوار تو ہم لگ گئی ہے، یہ واپسی والا چکر کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ یہاں اچھے ان کے لیے یہ کرائے کی جگہ نہ ہو، اپنی جگہ ہو، مسجد ہو، باقاعدہ اچھے عالم رکھے جائیں جو بچوں کو توجہ کے ساتھ قرآن پڑھائیں، اور ان کو جیسے آپ اسکول چھوڑنے کے لیے آپ کو ماں کو ہائے ہائے لگی ہوتی، باپ کو ہائے ہائے اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، اس سے زیادہ تمہیں اہتمام ہو مسجد بھیجنا ہے، مسجد بھیجنا ہے، مسجد بھیجنا ہے۔
اسکول کی کمی بیشی کا تو کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے، لیکن دین کی کمی آ گئی تو اس کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ ہم نے بچوں کو اپنے بچوں کو دین سمجھا کے سکھا کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا سارے بھائی، اس کی نیت کرو، اس کے آگے کرو۔ اور ہم 4 مہینے مانگتے ہیں، ایک دفعہ 4 مہینے کی نیت تو کر لو، چلے کی نیت تو کر لو، پھر اگر اللہ ہمت تو لگا لو۔ کون نہیں ارادہ کرتا ہے؟ کھڑے ہو کھڑے ہی ہو چھوٹی سی یہاں کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، کسی کا کسی سے بول چال بند نہ ہو، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا جھگڑا نہ کرو کہ آپ کی بول چال بند ہو۔ اگر ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر صلح کریں، خاص طور پر میاں بیوی میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے یہاں تک مت لے جاؤ کہ بیوی خامن سے بات نہ کرے ناراض ہو کر، یا خامن بیوی سے بات نہ کرے ناراض ہو کر، یہاں تک اونچ نیچ تو ہونا ہے کہ لازمی چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن بھائیو اگر آپ میاں بیوی آپس میں اس طرح لڑو گے تو نسل پر بہت نیگیٹو اثر جائے۔ اور یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں کہ ایسا ہونا۔ تو کبھی اگر بیوی اونچا بول پڑے تو خامن چپ کر جائے، خامن اونچا بول پڑے تو بیوی چپ کر جائے، تو اس سے تم ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اگر آپ برداشت نہیں کرو گے تو آپ دیکھتے ہیں ان کا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا صرف ایک وجہ سے کہ برداشت کوئی۔ اور ہماری جو جنریشن یہاں پیدا ہو رہی اور ان کی شادیاں ہو رہی اس میں طلاق بہت زیادہ ہوگی۔ طلاق بہت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برداشت کو۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرو، آپ جو آئے ہو آگے بچوں کو برداشت سکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ برداشت کرنے کا کتنا نفع ہے، کتنا فائدہ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ حکمت عملی سے ایک ہمارے ساتھ، یعنی حکمت عملی سے آدمی کام نکال۔ ایک ہمارے ساتھی تبلیغ میں لگے، اب وہ داڑھی رکھنا چاہتے تھے، بیوی رکھنے نہیں دیتی تھی، تو کہتے میں تو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ تو وہ پریشان رہے، اب بیوی کو بھی ناراض نہیں کرنا اور یہ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے یہ بھی پورا کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤ کس طرح گھر کے مسائل حل کیے جا سکتے۔ تو ایک بڑی سنجیدگی سے بیگم سے کہنے لگے کہ میں دوسری شادی کے بارے میں اب بہت سنجیدہ ہو چکا ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے داڑھی رکھوں کہ پہلے دوسری شادی کروں۔ تو بیوی نے جلدی سے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ اور داڑھی رکھی گئی، اب انتظار۔ تو بیوی کو بھی ناراض نہیں کیا اور اللہ کو بھی خوش کر لی۔ تو ٹکر نہ دو، دائیں بائیں ہو جائے۔ خامن کا مزاج اکھڑ جائے بیوی دائیں بائیں ہو جائے، بیوی کا مزاج اکھڑ جائے خامن دائیں بائیں ہو جائے، بچوں کا اکھڑ جائے تو تم کو بھی ایسے سنب نہ کرو، ان کی برداشت کرو، اکھڑ گئے برداشت کرو۔ اس وقت نہ ان کو ڈانٹو، نہ ان کو مارو، اور نہ ان کو بے عزت کرو۔ جب وہ اس دور سے گزر جائیں پھر بعد میں پیار سے کرو، بیٹا ایسے نہیں کیا کرو، تو شرمندہ ہوں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کو فوراً موقع پر سختی کریں گے تو ایک باغی ہوں گے، ایک جھوٹ بولیں گے، سختی جھوٹ پیدا کرے۔ ہمارے اسکولوں میں مار پٹائی بہت ہوتی ہے، تو میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے استاد تھے بہت مارتے تھے گاؤں کی بچوں کو۔ میں چوتھی میں پڑھتا تھا، تو چونکہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استادوں کو کبھی گندم بھیجتے، کبھی چاول بھیجتے، کبھی گھی بھیجتے، کبھی ہم دیسی کھانڈ بناتے تھے اس وقت وہ بھیجتے، کبھی مکھن چلا جاتا،
کوئی مرچیں آئیں تو مرچیں بھیج دی. اس طرح یہ مختلف موقع پر ان کو یہ ہدیہ جاتا رہتا تھا. اوہو، استاد جی نے ایک حساب کا سوال دیا، کسی کو نہیں آ رہا، جو سلیٹوں پہ لکھا ہوتا تھا، جو جا کے دکھایا یا اللہ عمدہ تو مینو ہی نہیں میری کی بن سکتی. جب رہ گیا نا 3 لڑکے آگے اور چوتھا میں، جو بھی آ رہا ہوں، جو بھی سب بھی غلط، کسی ایک نے ٹھیک نہیں. تو اب مجھے شیطان نے چکر، میں چلا گیا. میں کہا استاد جی ابا جی پہ آن مرچاں گھر پہنچ جا سکتا میرا پتر تو بہ گیا. 4 گھنٹوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بول. اب مجھے کیا لگتا ہے یہ جھوٹ میرے استاد نے مجھے بلوایا. تو ماں باپ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ اولاد جھوٹ پہ چلی جائے. میرا چھوٹا بیٹا نماز پڑھتا ہے، سستی کر جاتا ہے، جماعت چھوڑ دی یا لیٹ پڑھ لی. تو میں نے اس میں یہ جرأت پیدا کی کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، نہیں پڑھی تو مجھے یہی نہیں کہنا میں نے پڑھ لی، تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. تو مجھے اتنی اس بات کی تسلی ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک دن مضبوط ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 گناہ نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. ہمارے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں، کنجوس ہو سکتا ہے کہاں، جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسا رویہ مت رکھو کہ یا اولاد باغی ہو جائے یا جھوٹ بولنے پر. دوستانہ ماحول، دوستانہ. اللہ کے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. اور وہ کمرے میں یوں گھوڑا بنے ہوتے تھے اور 2 بچوں کو کمر پہ بٹھا کے وہ چکر لگا رہے تھے. اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہاری سواری کیسی، ساتھ مذاق کرتے. ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے اور پیٹ سے کپڑا ہٹ گیا تو حسن آئے اور آرام سے اوپر بیٹھے تو انہوں نے ناف کو دیکھا سوراخ تو اس میں دھار مار دی پیشاب. آپ کی آنکھ کھلی تو یوں بھی نہیں کہ یوں پورا پیشاب حسن کو کرنے دیا. جب فارغ ہوئے پھر اٹھ کر مجھے یاد نہیں کہ میرے چھوٹے عمر میں میرے بچے نے پیشاب شروع کیا اور میں نے اس کو کرنے دیا، میں نے فوراً اس کو یوں کر دیا. اور آپ پاک ہستی، نور ہی نور ہستی، اور بچہ پیشاب کر آرام سے دیکھ رہا. ہم بچوں کی تربیت کا راستہ نہیں ہے. حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، آؤ بچوں کشتی کرو گئے، دونوں کو کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش شاباش. تو ماں فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آپ نے کہا جبریل میرے پاس کھڑا ہو گئے، حسین کو شاباش دے رہے ہیں، کشتی کراتے. اور حضرت امیمہ حضرت زینب کی بیٹی فرض نماز یا ظہر یا عصر، حضرت امیمہ کو یہاں بٹھایا ہوتا ہے، یہاں فرض. ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں، اور یوں نماز پڑھا. اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو ادھر بٹھا کے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، جب کھڑے ہوتے پھر ان کو اٹھا کے پھر یہاں بٹھا لیتے تھے. آپ نے ظہر نماز اس طرح پڑھائی یا عصر کہ اپنی نواسی زینب کی بیٹی کو یہاں اٹھائے رکھا. نہ ایسی چھوٹ دو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو وہ کہاں پہنچ گئے، نہ ایسا کسو کہ وہ یا جھوٹے ہو جائیں یا باقی ہو جائیں. اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو. صرف اسلام نماز روزے تک نہیں ہے، پوری زندگی اسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ چند تیرے بندوں کا مجموعہ دور دراز دیس میں ہے، ان کی نسلوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی بچیوں کی، ان کی بیٹوں کی، ان کی اپنی یا اللہ ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ یہاں مساجد قائم فرما، مدارس قائم فرما، ان کے اپنے اسکول قائم فرما، ان کو اپنی شناخت باقی رکھنے کی توفیق عطا، اپنی شناخت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا۔ یہ ہماری معصوم نسلیں جو پھول کی طرح پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان اسلام کی حفاظت فرما۔ ان مسلمانوں کو یہاں کے غیر مسلموں کے بھی ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ان کی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا فرما، آخرت کی ضروریات کو بھی پورا فرما۔ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں صلح کرا دے، جو روٹے ہیں ہم واپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے ہم ملا دے، جو کسی تنگی تنگدستی کا شکار ہے مزدور فرما دے، جو کسی بیماری کا شکار ہے صحت عطا فرما۔ جن کے بچے بچیاں یا اللہ ہر جگہ خبریں سننے کو ملی ہیں، دین چھوڑ کے دور چلے گئے، وہ ہمیں واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے۔